فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں شرح زیارت امین اللہ، تالیف مولانا سید علی افضل زیدی قمی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 12ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 277 بیان ہو رہا ہے تقوی کا۔ آئیے ہم بیان کرتے ہیں تقوی کے درجات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تقوی کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 تقوی الہی، یعنی مشکوک حلال کا چھوڑنا، یہ خاص الخاص لوگوں کا تقوی ہے۔ نمبر 2 خوف خدا کا تقوی، یہ وہی تقوی ہے کہ انسان کو مشکوک حرام سے بھی بچاتا ہے، یہ خاص لوگوں کا تقوی ہے۔ نمبر 3 وہ تقوی کہ انسان عقاب اور عذاب کے ڈر سے حرام کو ترک کرے، یہ عام لوگوں کا تقوی ہے۔ فوائد و آثار تقوی، صفحہ نمبر ہے 278۔ نمبر 1 آزادی اور ہلاکت سے نجات۔ امام امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تقوی الہی ہدایت کی چابی اور آخرت کا ذخیرہ، ہر گرفتاری سے آزادی اور ہر تباہی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے وسیلے سے طلبگار کامیاب ہوتے ہیں اور عذاب سے فرار کرنے والے نجات پاتے ہیں اور بہترین مطالب حاصل ہوتے ہیں۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 230 ہم نے بیان کیا۔ نمبر 2 حفاظت، خطبہ نمبر 157 میں امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندگان خدا، یاد رکھو کہ تقوی عزت کا ایک محفوظ ترین قلعہ ہے اور فسق و فجور ذلت کا بدترین ٹھکانہ ہے، جو نہ اپنے اہل کو بچا سکتا ہے اور نہ پناہ مانگنے والوں کو پناہ دے سکتا ہے۔ یاد رکھو تقوی ہی سے گناہوں کے ڈنگ کاٹے جاتے ہیں اور یقین کے ذریعے بلند ترین منزل حاصل کی جاتی ہے۔ نمبر 3 سلامتی، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جس نے تقوی اختیار کیا وہ محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 4 عزت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کے درمیان محبوب اور عزیز بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ تقوی الہی اختیار کرے۔ نمبر 5 عقل کی پختگی، امام علی علیہ السلام نے فرمایا عقل ایسا درخت ہے جس کی جڑ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ نمبر 6 کامیابی کا ذریعہ، امام علی علیہ السلام نے فرمایا تقوی اختیار کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ نمبر 7 دین کا پھل، امام علی علیہ السلام نے فرمایا تقوی دین کا پھل اور یقین کی علامت ہے۔ نمبر 8 دین کا مضبوط قلعہ، امام علی علیہ السلام نے فرمایا دین کا محفوظ ترین قلعہ تقوی ہے۔ نمبر 9 بہترین سفر اور جنت کی راہ، امام علی علیہ السلام نے فرمایا بے شک آج دنیا میں تقوی پناہ اور سفر ہے اور کل جنت کی راہ ہے، اس کا راستہ واضح اور اس پر چلنے والا نفع میں ہے۔ نمبر 10 بہترین کھیتی یا زراعت، امام علی علیہ السلام نے فرمایا تقوی پاکیزہ ترین کھیتی ہے۔ نمبر 11 نیکیوں کا سر، امام علی علیہ السلام نے فرمایا تقوی حسنات اور نیکیوں کا سر ہے۔ نمبر 12 اخلاق کا سردار، تقوی اخلاق کا سردار ہے۔ قابل غور نقطہ، صفحہ نمبر ہے 281۔ اقوا بن بشیر اسدی امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میں بشیر اسدی کا فرزند ہوں اور میرا تعلق ایک بڑے خاندان سے ہے
امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، یہ حسب و نسب بتا کر مجھ پر احسان نہ کرو، میری نظر میں برتری و بزرگی کا معیار تقوی الہی ہے۔ کسی ایک کو دوسرے پر برتری حاصل نہیں مگر تقوی کے ذریعے۔ مولا کائنات علی علیہ السلام کی تقوی کی وصیت۔ اما بعد، میں تم سب کو اسی خدا سے ڈرنے کی نصیحت کر رہا ہوں جس نے تمہاری خلقت کی ابتدا کی ہے اور اسی کی بارگاہ میں تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اسی کے ذریعے تمہارے مقاصد کو کامیابی ہے اور اسی کی طرف تمہاری رغبتوں کی انتہا ہے۔ اسی کی سمت تمہارا سیدھا راستہ ہے اور اسی کی طرف تمہاری فریادوں کا نشانہ ہے۔ یہ تقوی الہی تمہارے دلوں کی بیماری کی دوا ہے اور تمہارے قلوب کے اندھے پن کی بصارت۔ یہ تمہارے جسموں کی بیماری کی شفا کا سامان ہے اور تمہارے سینوں کے فساد کی اصلاح۔ یہی تمہارے نفوس کی گندگی کی طہارت ہے اور یہی تمہاری آنکھوں کے چندیانے کی جلا۔ اسی میں تمہارے دل کے اضطراب کا سکون ہے اور یہی زندگی کی تاریکیوں کی ضیاء ہے۔ اطاعت خدا کو اندر کا شعار بناؤ، صرف باہر کا ہی نہیں، اور اسے باطن میں داخل کرو، صرف ظاہر میں نہیں۔ اپنی پسلیوں کے درمیان سمو لو اور اپنے جملہ امور کا حاکم قرار دو۔ تشنگی میں ورد کے لیے چشمہ تصور کرو اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وسیلہ قرار دو۔ اپنے روز قضا کے لیے سفر بناؤ اور اپنی تاریک قبروں کے لیے چراغ، اپنی طولانی وحشت قبر کے لیے مونس بناؤ اور اپنے رنج و غم کے مراحل کے لیے سہارا۔ اطاعت الہی تمام گھیرنے والے بربادی کے اسباب، آنے والے خوفناک مراحل اور بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے لیے حرز جان ہے۔ جس نے تقوی کو اختیار کر لیا، اس کے لیے سختیاں قریب آ کر دور چلی جاتی ہیں اور امور زندگی تلخیوں کے بعد شیریں ہو جاتے ہیں۔ موجیں تہ بتہ ہو جانے کے بعد بھی ہٹ جاتی ہیں اور دشواریاں مشقتوں میں مبتلا کرنے کے بعد بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ قحط کے بعد کرامتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے اور سحاب رحمت ہٹ جانے کے بعد برسنے لگتا ہے اور نعمتوں کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور پھوار کی کمی کے بعد برکت کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں نصیحت سے فائدہ پہنچایا ہے اور اپنے پیغام کے ذریعے نصیحت کی ہے اور اپنی نعمت سے تم پر احسان کیا ہے۔ اپنے نفس کو اس کی عبادت کے لیے ہموار کرو اور اس کے حق کی اطاعت سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرو۔ کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ایک عابد و زاہد صحابی جن کا نام حمام تھا، ایک دن مولا علی سے عرض کرنے لگے کہ حضور مجھ سے متقین کی صفات کچھ اس طرح بیان کریں کہ گویا میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے جواب سے گریز کرتے ہوئے فرمایا کہ حمام، اللہ سے ڈرو اور نیک عمل کرو، اللہ تقوی اور حسن عمل والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حمام اس مختصر بیان سے مطمئن نہ ہوئے تو حضرت نے حمد و ثناء پروردگار اور صلوات و سلام کے بعد ارشاد فرمایا، اما بعد، پروردگار نے تمام مخلوقات کو اس عالم میں پیدا کیا ہے کہ وہ ان کی اطاعت سے مستغنی اور ان کی نافرمانی سے محفوظ تھا۔ نہ اسے کسی نافرمان کی معصیت نقصان پہنچا سکتی تھی اور نہ کسی اطاعت گزار کی اطاعت فائدہ دے سکتی تھی۔ اس نے سب کی معیشت کو تقسیم کر دیا اور سب کی دنیا میں ایک منزل قرار دے دی۔ اس دنیا میں متقی افراد وہ ہیں جو صاحبان فضائل و کمالات ہوتے ہیں کہ ان کی گفتگو حق و ثواب، ان کا لباس معتدل، ان کی رفتار متواضع ہوتی ہے۔ جن چیزوں کو پروردگار نے حرام قرار دے دیا ہے ان سے نظروں کو نیچا رکھتے ہیں اور اپنے کانوں کو ان علوم کے لیے وقف رکھتے ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ ان کے نفوس بلا اور آزمائش میں ایسے ہی رہتے ہیں جیسے راحت و آرام میں۔ اگر پروردگار نے ہر شخص کی حیات کی مدت مقرر نہ کر دی ہوتی تو ان کی روح ان کے جسم میں پلک چھپکنے کے برابر بھی ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ انہیں ثواب کا شوق ہے اور عذاب کا خوف۔ خالق ان کی نگاہوں میں اس قدر عظیم ہے کہ ساری دنیا نگاہوں سے گر گئی ہے۔ جنت ان کی نگاہ کے سامنے اس طرح ہے جیسے اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔
اور جہنم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے اس کے عذاب کو محسوس کر رہے ہوں۔ ان کے دل نیکیوں کے خزانے ہیں اور ان سے شر کا کوئی خطرہ نہیں۔ ان کے جسم نحیف اور لاغر ہیں اور ان کی ضروریات نہایت درجہ مختصر اور ان کے نفوس بھی طیب و طاہر ہیں۔ انہوں نے دنیا میں چند دن تکلیف اٹھا کر ابدی راحت کا انتظام کر لیا ہے اور ایسی فائدہ بخش تجارت کی ہے جس کا انتظام ان کے پروردگار نے کر دیا تھا۔ دنیا نے انہیں بہت چاہا لیکن انہوں نے اسے نہیں چاہا، اور اس نے انہیں بہت گرفتار کرنا چاہا لیکن انہوں نے فدیہ دے کر اس اپنے کو چھڑا لیا۔ راتوں کے وقت مصلے پر کھڑے رہتے ہیں، خوش الحانی کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے رہتے ہیں، اپنے نفس کو مخزون رکھتے ہیں، اسی طرح اپنی بیماری دل کا علاج کرتے ہیں۔ جب کسی آیت ترغیب سے گزرتے ہیں تو اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جب کسی آیت تخفیف سے گزرتے ہیں تو نو دل کے کانوں کو اس طرح یوں مصروف کر دیتے ہیں جیسے جہنم کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیخ و پکار مسلسل ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ یہ رکوع میں کمر خمیدہ اور سجدے میں پیشانی، ہتھیلی، انگوٹھوں اور گھٹنوں کو فرش خاک کیے رہتے ہیں۔ پروردگار سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ ان کی گردنوں کو آتش جہنم سے آزاد کر دے۔ اس کے بعد دن کے وقت یہ علماء اور دانشمند نیک کردار اور پرہیزگار ہوتے ہیں، جیسے انہیں تیر انداز کی طرح خوف خدا نے تراشا ہو۔ دیکھنے والا انہیں دیکھ کر بیمار تصور کرتا ہے، حالانکہ یہ بیمار نہیں ہے، اور ان کی باتوں کو سن کر کہتا ہے کہ ان کی عقلوں میں فطور ہے، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ انہیں ایک بہت بڑی بات نے مدہوش بنا رکھا ہے کہ یہ نہ قلیل عمل سے راضی ہوتے ہیں اور نہ کثیر عمل کو کثیر سمجھتے ہیں، ہمیشہ اپنے نفس ہی کو متہم کرتے رہتے ہیں اور اپنے اعمال ہی سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خود اپنے نفس کو دوسروں سے بہتر پہچانتا ہوں اور میرا پروردگار تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے۔ خدایا مجھ سے ان کے اقوال کا محاسبہ نہ کرنا اور مجھے ان کے حسن ظن سے بھی بہتر قرار دے دینا، اور پھر ان گناہوں کو معاف کر دینا جنہیں یہ سب نہیں جانتے۔ ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان کے پاس دین میں قوت، نرمی میں شدت احتیاط، یقین میں ایمان، علم کے بارے میں طمع، حلم کی منزل میں علم، مالداری میں میانہ روی، عبادت میں خشوع قلب، فاقے میں خودداری، سختیوں میں صبر، حلال کی طلب، ہدایت میں نشاط، لالچ سے پرہیز جیسی تمام باتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ نیک اعمال بھی انجام دیتے ہیں تو لرزتے ہوئے انجام دیتے ہیں۔ شام کے وقت ان کی فکر شکر پروردگار ہوتی ہے اور صبح کے وقت ذکر الہی۔ خوف زدہ عالم میں رات کرتے ہیں اور فرح اور سرور میں صبح۔ جس غفلت سے ڈرایا گیا ہے اس سے محتاط رہتے ہیں، اور جس فضل و رحمت کا وعدہ کیا گیا ہے اس سے خوش رہتے ہیں۔ اگر نفس ناگوار امر کے لیے سختی بھی کرے تو اس کا مطالبے کو پورا نہیں کرتے۔ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک لازوال نعمتوں میں ہے اور ان کا پرہیز فانی اشیاء کے بارے میں ہے۔ یہ حلم کو علم سے اور قول کو عمل سے ملائے ہوئے ہیں۔ تم ہمیشہ ان کی امیدوں کو مختصر، دل کو خاشع، نفس کو قانع، کھانے کو معمولی، معاملات کو آسان، دین کو محفوظ، خواہشات کو مردہ اور غصے کو پیا ہوا دیکھو گے۔ ان سے ہمیشہ نیکیوں کی امید رہتی ہے اور انسان ان کے شر کی طرف سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ غافلوں پہ نظر آئیں تو بھی یاد خدا کرنے والوں میں کہے جاتے ہیں، اور یاد کرنے والوں میں نظر آئیں تو بھی غافلوں میں شمار نہیں ہوتے۔ ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں، محروم کرنے والوں کو عطا کر دیتے ہیں، قطع رحم کرنے والوں سے تعلقات رکھتے ہیں، لغویات سے دور، نرم کلام، منکرات غائب، نیکیاں حاضر، خیر آتا ہوا، شر جاتا ہوا، زلزلوں میں باوقار، دشواریوں میں صابر، آسانیوں میں شکر گزار، دشمن پر ظلم نہیں کرتے ہیں، چاہنے والوں کی خاطر گناہ نہیں کرتے، گواہی طلب کیے جانے سے پہلے حق کا اعتراف کرتے ہیں، امانتوں کو ضائع نہیں کرتے ہیں، جو بات یاد دلا دی جائے اسے بھولتے نہیں ہیں، اور القاب کے ذریعے ایک دوسرے کو چھیڑتے نہیں ہیں،
اور ہمسائے کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، مصائب میں کسی کو تانے نہیں دیتے، حرف باطل میں داخل نہیں ہوتے ہیں اور کلمہ حق سے باہر نہیں آتے۔ یہ چپ رہیں تو ان کی خاموشی ہم و غم کی بنا پر نہیں ہے، اور یہ ہنستے ہیں تو آواز بلند نہیں کرتے۔ ان پر ظلم کیا جائے تو صبر کر لیتے ہیں تاکہ خدا اس کا انتقام لے۔ ان کا اپنا نفس ہمیشہ رنج میں رہتا ہے اور لوگ ان کی طرف سے ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نفس کو آخرت کے لیے تھکا ڈالا ہے اور لوگ ان کے نفس کی طرف سے آزاد ہو گئے ہیں۔ دور رہنے والوں سے ان کی دوری زہد اور پاکیزگی کی بنا پر ہے، اور قریب رہنے والوں سے ان کی قربت نرمی اور مرحمت کی بنا پر ہے۔ نہ دوری تکبر و برتری کا نتیجہ ہے اور نہ قربت مکر و فریب کا نتیجہ ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر حمام نے ایک چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گئے تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، میں اسی وقت سے ڈر رہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ صاحبان تقویٰ کے دلوں پر نصیحت کا اثر اسی طرح ہوا کرتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ایک شخص بول پڑا، پھر آپ پر ایسا اثر کیوں نہیں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا تیرا برا کرے، ہر اجل کے لیے ایک وقت معین ہے جس سے آگے بڑھنا ناممکن ہے، اور ہر شے کے لیے ایک سبب ہے جس سے تجاوز کرنا ناممکن ہے۔ خبردار، اب ایسی گفتگو نہ کرنا، یہ شیطان نے تیری زبان پر اپنا جادو پھونک دیا ہے۔ اپنے اولیاء کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ صفحہ نمبر ہے 291۔ سنت یعنی روش، طریقہ، دستور، عادت، اور وہ طریقہ جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے عمل کیا ہو، اور بعض اوقات سنت واجب کے مقابلے میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے پنجگانہ نماز واجب ہے، اس کی سنتی اور نوافل نمازیں ہیں، لیکن یہاں پر زیارت میں زائر اولیاء الہی کی سنت، طریقہ اور روش کے لیے کہہ رہا ہے۔ جن کی سنت اور روش تھی، زائر اس کو اپنا لے۔ سنت شیعہ اصطلاح میں گفتار و کردار تقریر 14 معصومین علیہ السلام کی حجت ہے، یعنی قول، عمل اور رفتار و خاموشی 14 معصومین علیہ السلام ہمارے لیے حجت ہیں۔ ہم ماہ مبارک رمضان کی ہر روز دعا پڑھتے ہیں، جن میں سے ماہ رمضان کے 25ویں دن کی دعا ہے، جس میں ہم پڑھتے ہیں، پروردگار مجھ کو اپنے دوستوں کا دوست اور اپنے دشمنوں کا دشمن اور اپنے خاتم الانبیاء کی سنت کا پابند بنا دے۔ اے پیغمبروں کے دلوں کی حفاظت کرنے والے، مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام خطبہ نمبر 110 میں فرماتے ہیں، اپنے پیغمبر کی ہدایت کے راستے پر چلو کہ یہ بہترین ہدایت ہے، اور ان کی سنت کو اختیار کرو کہ یہ سب سے بہتر ہدایت کرنے والی ہے۔ جب کوئی حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو طواف اور اس کی نماز کے بعد سعی کرنے کے لیے جاتا ہے، صفا سے مروہ کی طرف۔ اس میں کچھ دعائیں ہر چکر میں پڑھنی ہوتی ہیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، اے میرے اللہ، ہمیں اپنی اطاعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے نبی کی سنت پر زندہ رکھ، اور اپنے رسول کے آئین و ملت پر موت عطا فرما۔ اور اس طرح حجرہ اسود کی طرف اشارہ کر کے کہے، خدایا میں تیری کتاب کی تصدیق کرنے والا اور تیرے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا ہوں۔ اور قرآن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 و 32 میں ارشاد قدرت ہے، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ مہربان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو کہ جو اس سے روگردانی کرے گا، خدا کافرین کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، خدا اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ رہے گا، اور حقیقت میں یہی سب کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت اور پیروی کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم نے اس روش و سنت سے منہ پھیرا تو نقصان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کا نہیں بلکہ ہمارا ہی ہے۔
یقیناً اگر ہم نے ان ہستیوں کی پیروی نہ کی اور اپنی منمانی کی تو آخرت میں مذمت پشیمانی کے علاوہ کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا، جو ہمارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور آخرکار آتش جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ اور ہم نے ان ہستیوں کی پیروی کی تو خدا ہمیں دوست رکھے گا اور رحمت الہی ہمارے شامل حال ہوگی، اور آخرت میں جنت ہمارا مقام ہوگا جہاں ہر طرح کی نعمت سے ہمیں نوازا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام 6 نفری شورا میں کھلم کھلا واضح الفاظ میں یہ فرماتے تھے، تم لوگ یہ چاہ رہے ہو کہ میں شیخین کی روش میں عمل کروں، میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ مولا نے فرمایا، میں کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کروں گا۔ علی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو عدل انسانی کی آواز ہیں۔ خدا گواہ ہے کہ اگر مجھے ہفت اقلیم کی حکومت تمام زیر آسمان دولتوں کے ساتھ دے دی جائے اور مجھ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ میں کسی چونٹی پر صرف اس قدر ظلم کروں کہ اس کے منہ سے اس چھلکے کو چھین لوں جو وہ چبا رہی ہے، تو ہرگز میں ایسا نہیں کر سکتا۔ طلحہ اور زبیر حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، عمر کی خلافت میں ہمیں بیت المال سے جو کچھ دے رہے ہیں زیادہ ملتا تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا دیتے تھے؟ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المال کو مسلمانوں کے درمیان مساوی تقسیم کرتے تھے؟ ان دونوں نے کہا، بالکل مساوی تقسیم کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کروں بہتر ہے یا سنت عمر پر؟ ان دونوں نے کہا، سنت رسول پر عمل کرنا بہتر ہے، لیکن ہم میں کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ بیت المال میں سے ملنا چاہیے، جیسے اسلام کی خاطر کافی زحمتیں اٹھائی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت داری ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا اسلام کی خاطر میں نے زیادہ زحمتیں اٹھائی ہیں یا تم نے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت داری میری نزدیک تر ہے یا تمہاری؟ ان دونوں نے کہا، آپ ہی ہم سے ان امور میں مقدم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، میں اور یہ غلام بیت المال سے فائدہ حاصل کرنے میں برابر ہیں، میرے اور اس کے غلام کے درمیان اس بیت المال میں کوئی فرق نہیں۔ پس جیسا کہ ہم نے بیان کیا، سنت سے مراد وہ روش و طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہ تمام ائمہ طاہرین علیہم السلام کا ہے، کیونکہ یہ سب سارے کے سارے خالق کائنات کے حقیقی نمائندے اور جانشین اور خلیفہ ہیں۔ اس لیے ہو نہیں سکتا کہ جو پہلے نے نہ کیا وہ دوسرا اس کے برخلاف عمل کرے، اور یہ 14 معصومین کی سنت معرف دینی کی تمام ابواب اور شعبوں میں جاری ہے، عقائد، اخلاق، احکام، زندگی اجتماعی یا فردی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، میں تم کو چند چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں، ان میں سے چھٹی یہ ہے کہ میری سنت پر عمل کرو نماز، روزہ اور صدقہ دینے میں۔ پھر آخر میں فرمایا، اگر ان سنت پر عمل نہ کیا، ان خصلتوں کو جو میں نے بیان کی ہیں ان پر عمل نہیں کیا، تو اپنے علاوہ کسی کو ملامت اور سرزنش نہ کرنا۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت سے آشکار ہوتا ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، جس طرح مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ مریض ہے تو عیادت کے لیے گئے۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام کو برا بلا کہا۔ امام نے فرمایا، مسافر دکھائی دیتا ہے، کھانے کو نہیں تو کھانا کھلاتا ہوں، رہنے کے لیے رہائش نہیں تو رہائش دیتا ہوں۔ بس یہ ہیں خلیفہ اول اور یہ ہے سنت رسول پر عمل کرنے والے، ہم ہیں ان کے پیروکار۔ اسی لیے دعا کر رہے ہیں کہ بندگان خدا میں سے جو بندہ بھی نیک سنت اور روش پر کی بنیاد رکھتا ہے، اس کو عمل کرنے والے کے برابر ہی اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ اس عمل کرنے والے سے کچھ ثواب کم کیا جائے، اور اگر بندگان خدا میں سے کوئی بندہ گمراہی کی سنت کی بنیاد رکھے تو اس کو گناہ کرنے والے کے برابر ہی گناہ ملے گا، بغیر اس کے کہ کچھ گناہ کم کیا جائے۔ اپنے دشمنوں کے اخلاق سے دور رہنے والے
بنا دے۔ مفارقہ یعنی فرق، جدائی، علیحدگی، فاصلہ، دوری، تمیز شناخت کے معنی میں آتا ہے، جیسے کہ دعائے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 25 میں، ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان جدائی پیدا کر دے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا تو وہ تمہیں حق کو باطل سے جدائی کرنے کی صلاحیت عطا کر دے گا۔ پس اس زیارت کے جملے میں ظاہر گویا کہ دشمنوں کے اخلاق سے دوری اختیار کرنے اور ان کے وہ برے اخلاق جنہوں نے سچ و صداقت کا لباس پہن لیا ہے اور باطل نے لباس سے حق پہن لیا ہے، اس سے دور رہنا چاہتا ہے، اور یہ دعا کر رہے ہیں، خدایا میری ایسی طاقت و قوت عطا کر دے تاکہ میں حق و باطل میں تشخیص دے سکوں۔ گویا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں یا ائمہ کے حرم میں کھڑے ہو کر یا دور سے زیارت پڑھنے والا حقیقتاً اپنے وجود سے تبرہ کا اعلان کر رہا ہے اور تولا کا بھی اعلان کر رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور آپ کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم آپ کے فرامین پر عمل کرنے والے ہیں اور دشمنوں کے اعمال سے بیزار ہیں۔ ہم پاک ہستیوں کے اخلاق حسنہ، بندگی و عبادت، عفو و درگزر، شجاعت و سخاوت کو اپنانا چاہتے ہیں اور دشمنوں کے رذائل اخلاقی، غیبت و جھوٹ، قتل و غارت، بزدلی اور فرار سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ گویا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہر چیز کی اصل ہیں اور دشمن اہل بیت پر ہر برائی کی اصل ہے، اس لیے ہم ہر نماز میں دعا بھی کرتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ خدایا ہمیں دنیا میں نیکی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور ہم کو عذاب جہنم سے محفوظ رکھ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 کا ترجمہ ہم نے بیان کیا۔ روایت میں ذکر ہے کہ ایک درزی امام صادق علیہ السلام کے پاس 2 پیراہن لے آیا اور عرض کیا، میں نے ایک قمیص کو سیتے وقت محمد و آل محمد پر درود پڑھا ہے اور دوسری قمیص کو سیتے وقت محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت بھیجی ہے، آپ ان میں سے کون سی قمیص کو لیں گے؟ امام نے اس پیراہن کا انتخاب کیا جس پر لعنت بھیجی گئی تھی اور فرمایا، میں اس قمیص کو زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ دوسری جگہ روایت میں ملتا ہے کہ شیخ ابو الحسن مرندی شیخ حر عاملی صاحب وسائل شیعہ سے نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ایک شخص خانہ کعبہ کا غلاف پکڑے ہوئے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیج رہا تھا۔ حضرت نے اسے سلام کیا، دوسری بار جب اس نے دیکھا تو سلام نہیں کیا۔ اس مرد نے مولا سے کہا، اے امیر المومنین، کیوں اس بار مجھے سلام نہیں کیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم لعن کے ذکر سے رک جاؤ، کیونکہ لعنت محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجنے سے بالاتر ہے۔ جو اہل بیت علیہ السلام کا دوست وہ ہمارا دوست، اور جو دشمن اہل بیت علیہ السلام ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہم برے اخلاق اور اخلاق رذیلہ سے نفرت کرتے ہیں اور دشمن اہل بیت کو، جنہوں نے اسلام کا حقیقی چہرہ بدل دیا، ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ کبھی بھی دشمن باطل کا لباس پہن کر سامنے نہیں آئے گا، بلکہ باطل ہمیشہ حق کا لباس پہنے گا اور سادہ افراد کو بہکائے گا، اور وہ بیچارے یہی سمجھیں گے کہ یہ حق ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں شاید اسی وجہ سے فرمایا کہ میرے بعد 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک ناجی اور کامیاب ہوگا۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ چاہ رہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے مل کر رہو اور ان کے دشمنوں سے جدا اور الگ رہو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور یہ جنتی فرقہ میرے وصی کی اتباع کرنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت علی علیہ السلام کی شان مبارک پر رکھا۔ بس پتہ یہ چلتا ہے کہ دشمنوں کے اخلاق سے اگر ہم نے اجتناب کیا
اور حضرت علی علیہ السلام اہل بیت کی پیروی کی تو نجات پا جائیں گے۔ دنیا سے بیزار ہونے والا بنا دے اپنی حمد و ثنا کے طفیل مشغولہ شغل۔ مطلب یہ ہے کہ انسان پر ایک ایسی حالت عارض ہوتی ہے جو اس کو دوسری چیزوں سے غافل کر دیتی ہے۔ یہاں پر مشغول ان کے ساتھ استعمال ہوا ہے، پھر دنیا کا ذکر ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدایا تو مجھے دنیا میں مشغول نہ رکھنا بلکہ میری میری توجہ مشغول نہ رکھنا بلکہ میری پوری توجہ بحمد کا و ثناء کا تیری طرف ہو۔ اگر میرا دل دنیا میں مشغول ہو گیا تو میں تیری ذات سے اور تیری نعمات سے غافل ہو جاؤں گا، اور یہ دنیا مجھے اپنے رنگ و روپ زیب و زینت میں مشغول کر دے گی اور ذکر الہی سے غافل ہو جاؤں گا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ لوگ صرف زندگانی دنیا کی ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے بالکل غافل ہیں۔ اور جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کس طرح وہ شخص آخرت کے لیے عمل کر سکتا ہے جو دنیا میں مشغول ہو۔ ایک اور جگہ پر مومن کے بارے میں فرمایا کہ مومن دنیا میں صادق ہوتا ہے اور مال دنیا پر فخر و مباحات نہیں کرتا اور اپنے نفس کے عیوب میں مشغول رہتا ہے اور دوسروں کے عیوب سے منہ موڑا ہوا ہے۔ روایت میں ہے کہ کس چیز میں انسان کو مشغول رہنا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس چیز کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی اس میں مشغول رہو۔ جس چیز کے بارے میں قبر و قیامت میں پوچھا جائے گا انسان اس میں مشغول رہے اور وقت کو ضائع نہ کرے۔ فضول کاموں میں عقائد اور اعمال صالحہ میں مشغول رہے تاکہ ذخیرہ قبر و قیامت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، اس دن کو یاد کرو جب ہر نفس اپنے نیک اعمال کو بھی حاضر پائے گا اور اعمال بد کو بھی، جن کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمارے اور ان برے اعمال کے درمیان طویل فاصلہ ہو جاتا، اور خدا تمہیں اپنی ہستی سے ڈراتا ہے اور اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے۔ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 25 اور 26 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، اے کاش یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا اور مجھے اپنا حساب نہ معلوم ہوتا۔ ایک اور جگہ ارشاد قدرت ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 36، 37 اور 38، اور جو شخص بھی اللہ کے ذکر کی طرف سے اندھا ہو جائے گا ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیں گے جو اس کا ساتھی اور ہم نشین ہوگا، اور یہ شیاطین ان لوگوں کو راستے سے روکتے رہیں گے اور یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو کہیں گے، اے کاش ہمارے اور ان کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، یہ تو بدترین ساتھی نکلا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، 125 اور 126 میں، اور جو میرے ذکر سے آراز کرنے لگے اس کے لیے زندگی کی تنگی بھی ہے اور اسے قیامت کے دن اندھا بھی محشور کریں گے۔ وہ کہے گا، پروردگار یہ تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا ہے جبکہ میں دنیا میں صاحب بصیرت تھا۔ ارشاد ہوگا، اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں اور تو نے انہیں بھلا دیا تو آج تو بھی نظر انداز کر دیا جائے گا۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا وقت ایسے کاموں میں گزاریں جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جیسے مشہور روایت ہے کہ عمر کہاں گزری، مال کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قبر میں خدا، رسول، امام کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو ہمیں انہی کاموں میں مشغول رہنا چاہیے اور ان نعمات پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے ظاہر کہہ رہا ہے، حمد و ثنا میں مشغول رہو، دنیا میں مشغول رہنے سے بہتر ہے۔ حمد نیکی کے مقابلے میں ستائش یعنی منعم کی ستائش کرنا، اور ثنا تکرار لحظہ بہ لحظہ اس ستائش کا۔ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی جس نے اپنی حمد کو اپنی یاد کی کلید، اپنے فضل و کرم میں اضافے کا ذریعہ اور اپنی نعمت اور عظمت کی دلیل قرار دیا۔ بے شک تمام تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے ہے جو ہمارا خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے، اور اسی کی لحظہ بہ لحظہ ثنا بھی ہے۔
اردو لغت میں حمد کے معنی خدا کی تعریف، کیونکہ حمد مخصوص سے پروردگار عالم ہے، اور حمد ایک طرح سے کسی کی تجلیل اور تفنیم کرنا ہے، اور ثنا کے معنی تعریف، ستائش، مدح، حمد و نعت اور توفیق کے ہیں۔ بس ہمیں دنیا میں مشغول رہنے سے بہتر ہے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کریں اور حمد و ثنائے پروردگار عالم بجا لائیں، اور حمد و ثنائے الہی کے لیے معتبر ترین کتابوں جیسے مفاتح الجناح، محض الدعوات، الاقبال، المصباح الکفیمی وغیرہ کی طرف مراجع کر سکتے ہیں۔ خدا کی تعریف زبانی، عملی، قلبی کسی بھی طرح انسان کر سکتا ہے۔ آخری درجہ انتہائی مہم ہے۔